آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا چھوٹا سا کمرہ ہے اور سامان بھی اس میں کافی زیادہ تھا، چیزوں کو آگ لگی، انفارچونیٹلی بچے کمرے میں موجود تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ 9:30 بجے اس کو کہا بھائی وہ دھواں نکل رہا ہے، اس کی بیٹی آوازیں دے رہی تھی۔ جیسے ہم اوپر گئے ہیں 9:34 میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اتنی زبردست 4-5 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ 3 بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پکڑا ہوا تھا، ویسے ہی وہ جڑ گئے تھے ساتھ۔ جو چھوٹا بچہ تھا نا وہ سال کا بھی نہیں تھا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ان بچوں کی ٹیچر موجود ہیں۔ یہ بھی جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، درد کے عالم میں یہ بھی آئی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ بچے آپ کے پاس پڑھتے تھے؟ ہاں جی، ان کی جو 2 بڑی بیٹیاں تھیں، ایمان فاطمہ اور نور فاطمہ، وہ ہمارے اسکول یہ کریمیا فاؤنڈیشن میں پڑھتی تھیں۔ ایمان فاطمہ جو تھی وہ 4 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور جو دوسری تھی نور فاطمہ وہ پریپ کلاس کی اسٹوڈنٹس تھی۔ تو بہت اچھی بچیاں تھیں دونوں، مدر بھی ان کے فادر بھی بہت اچھے تھے۔ 2 ان کے چھوٹے بھائی تھے، ایک ابراہیم تھا 4 ایئرس کا اور ایک 2 ایئرس کا جو تھا وہ اذان۔ تو وہ چاروں ہی آن دا اسپاٹ، ابھی ہمیں پتہ چلا ہے صبح، تو پھر ہم سے نہیں رہا گیا، تو پھر اب ہم آیا، پورا اسٹاف آیا ہم لوگوں کے اسکول کی، ایڈمنسٹریشن سب آئے ہیں، سب ہیں نیچے۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں بچوں کو جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جو ہے وہ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ لاسٹ آپ کی ملاقات بچیوں سے کب ہوئی؟ یہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ویکیشن سٹارٹ ہو گئی تھی، ویکیشن سے پہلے جو ہے نا ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی ان کی مدر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ تو مطلب جو ہم نے بچوں کو سمر کا کام دینا تھا ویکیشنز کا، وہ ہم نے دیا ہے بچوں کو۔ بچے ایکچولی گئے ہوئے تھے اپنے ننیال، تو وہاں سے ہی پرسوں واپس آئے ہیں، کیونکہ اب اسکول آپ کو پتہ ہے ری اوپن ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے۔ تو لیکن آج یہ پتہ چلا ہے، نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بچیاں پڑھنے میں ٹھیک تھیں، لائق؟ ماشاء اللہ، ہاں جی، ان کی خالہ سے ابھی بات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ کل جو ہے ایمان فاطمہ بیٹھ کر کام کر رہی تھی رات کو، کہ اب اسکول اوپن ہونے والے ہیں تو ٹیچر نے کام دیا ہوا ہے تو میں نے وہ کرنا ہے۔ ابھی ان سے ریسنٹلی ہماری بات ہوئی ہے نیچے، تو بس۔ اس کا جب معلوم ہوا تو پھر آپ ادھر کو رخ کر لیا سب؟ ہاں جی، وہ ظاہری بات ہے، جب ایک ٹیچر سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو پھر پورے اسٹاف کو، کیونکہ یہ تو ایسا موقع ہے کہ نہیں چاہ کے بھی جو ہے وہ بندہ نہیں رہ سکتا۔ بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، اس جانب بھی اگر دیکھیں تو خواتین جو ہیں وہ اہل محلہ وہ بھی ادھر آئی ہیں، کیونکہ یہ اس کے 5 فلور بتائے جاتے ہیں، اور یہ سب سے اوپر یہ آئی ہیں۔ لوگ جو جتنے جاننے والے تھے، جتنا کسی کو کرب ہے، جتنا دکھ ہے، وہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ نیچے بھی دیکھیں تو پورا علاقہ جمع ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ ارتضیٰ صاحب بتائیے گا، آپ نے یہ افسوسناک دیکھا ہے واقعہ، کیا سمجھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں، جو اب تک کی پریلیمنری جو ابتدائی ہماری ہیں، جو انویسٹیگیشن ہے، کرائم سین کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ گیس لیکیج کی وجہ سے یہ وقوع پیش آیا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا چھوٹا سا کمرہ ہے اور سامان بھی اس میں کافی زیادہ تھا۔ تو چولہا اس وقت لوگ بتاتے ہیں کہ جل رہا تھا، جس کی وجہ سے کوئی کہیں سے لیکیج تھی، جس کی وجہ سے اس نے آگ پکڑ لی، چیزوں کو آگ لگی۔ انفارچونیٹلی بچے کمرے میں موجود تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ چل رہا ہے، ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے، ریسکیو ٹیمز یہاں پہ موجود ہیں۔ جو فائنل سے ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے ود دا ٹائمز ٹو کم آ جائے گی۔ تو ابھی تک کی تو یہی ہمارے پاس انفارمیشن۔ صاحب یہ بتائیں گے، آپ دیکھیں کہ کتنی اوپر چڑھ کے سیڑھیاں میں نے دیکھا ہے، آپ چڑھ کے گئے ہیں، اتنے میں ریسکیو کو بھی مسائل پیش آئے ہوں گے، اتنی بلندی پر جا کے رہنا، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ فلور جو ہے وہ ناقص ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی پولیس یا کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے کہ اتنی بلندی پر آپ لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے۔ فلیٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان علاقوں میں پلازاز بنے ہوئے ہیں، فلیٹس بنے ہوئے، ریزیڈینشیل فلیٹس ہیں یہ، اور آپ باقی بھی گھروں کی دیکھیں گے تو یہ 3 اسٹوری اور 4 اسٹوری یہاں پہ عام گھر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں رینٹ پہ، بیکاز یہ فیملی بھی کوئی بہت زیادہ ویلدی فیملی نہیں ہے، اکنامیکل فیملی ہے جو کہ یہاں پہ رہ رہی تھی۔ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ راستہ آپ نے خود جا کے دیکھا ہے، بڑا دشوار ہے اوپر جانے کا، سیڑھیاں ہیں، 4تھی منزل پہ جانا ریسکیو ٹیمز کو اور ہماری جو پولیس کی ٹیمز تھیں ان کو پہنچنے میں بڑی مشکل پیش آئی، لیکن الحمدللہ وہاں پہنچے۔ انفارچونیٹلی بچوں کو بچا تو نہیں سکے، لیکن یہ بالکل ایک آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے، ایز اے سوسائٹی بھی ہمارے لیے، کہ ان چیزوں پہ دھیان رکھا جائے، بچوں کو ایسی جگہوں پہ نہ چھوڑا جائے، اور اپنے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ پہ جو خطرناک چیزیں ہیں ان کو منیمم طور پہ استعمال کیا جائے تاکہ اس طرح کے وقوع سے بچا جا سکے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت بچوں کے ماموں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جناب؟ عمر۔ سر بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کیسے پیش آیا؟ اللہ کی مرضی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، یہ حکومت کو چاہیے نا یہ کرنا گیس کے لیے،
سلنڈر تھا لیک, اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. سلنڈر آن کیا ہوا تھا, کیا معاملہ؟ آن کر کے اس کی جو سی بچوں کی والدہ تھی نا, وہ نہانے چلی گئی, تو پیچھے سے یہ واقعہ ہو گیا. 5 منٹ میں اندر ہو گیا یہ واقعہ. وہ جو چولہا تھا وہ کیوں جلایا گیا تھا؟ سلنڈر جو کے لیے چائے بن رہی تھی اس کے اوپر. اور یہ چائے بننے کے لیے چھوڑ کر وہ چلی گئیں. 2-3 منٹ ہی ہوئے ہیں بس, تو یہ واقعہ پیش ہو گیا. وہ آگ زیادہ کس وجہ سے بھڑکی, یا آپ بتا رہے ہیں 4-5 منٹ میں اتنی جلدی آگ لگ؟ چار پائی تھی کہ جب ہم گئے ہیں نا, ہم تو دروازوں میں کھڑے ہیں کہ بٹا تھا, فائبر تھا, ایک راستہ جو مین راستہ تھا وہاں پہ فریج گر گئی ہوئی تھی, فریج میں بھی آگ تھی, جس کے ساتھ اندر نہیں جاتے. یہاں پہ 2 مزدور جو اندر گئے تھے, ان کے ہاتھ میں فائبر ہم نے خود گرایا اوپر. وہ آئے ہیں آدھے گھنٹے بعد آئے ہیں. یہ جب سب کچھ بچا کے آدھے گھنٹے بعد کون آیا؟ یہ فائر بریگیڈ والے. مجھے بتائیں آپ کب اوپر گئے, کیسے پتہ چلا؟ میرا بھائی ادھر کھڑا تھا, اس نے کہا, اس کا نام ہے چاندی کہتے ہیں اس کو, اس کے جو بچے تھے جس کے نا والد صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہمسائے ہیں. 9:30 بجے اس کو کہا بھائی وہ دھواں نکل رہا ہے, اس کی بیٹی آوازیں دے رہی تھی. جیسے ہم اوپر گئے ہیں 9:34 میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اتنی زبردست 4-5 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا. شاید وہ چھوٹا سلنڈر پھٹا ہے, کمپریسر پھٹا ہے, جو بھی پھٹا ہے, ایسے آگ نکلی ہے جیسے فلموں میں نہیں ہوتی بامبر لگے ہوئے ہیں, ایسے ہوا تھا. بھائی جی جب بچی نے آواز دی تھی تو آپ نے وہ سنی تھی آواز؟ ہاں جی, ہم پھر آپ گئے؟ ہم پہلے وہ گیا, اس کے ساتھ ہی ہم دو رہے ہیں. آپ نے اندر اس وقت جب دروازہ کھلا تھا بند؟ سر دروازہ اندر سے لگا ہوا تھا. اس کی والدہ, بہت سردی تھی, آپ کو پتا ہے سردی بہت زیادہ, وہ باہر کپڑے دھو رہی تھی. اس نے کہا تھا 6 سال کی بڑی بیٹی تھی, اس نے کہا اندر سے دروازہ لگا لو, سردی بہت ہے. اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے. اوپر وہ دھواں اتنا گندا تھا نا, اوپر ہم جا ہی نہیں سکے. دھواں نیچے آ نظر رہا, نہیں آ رہا تھا؟ نظر کچھ نہیں تھا آ رہا. ہاں پھر جی, اندر سے دروازہ بند تھا, وہ کھل نہیں سکا؟ نہیں کھول نہیں سکا. پھر دروازہ کیسے کھولا؟ بہت مشکل سے کھولا, جیسے کھولا تب تک تو آگے آپ نے کیا دیکھا؟ 3 منٹ بچے, 3 بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پکڑا ہوا تھا, ویسے ہی وہ جڑ گئے تھے ساتھ. جو چھوٹا بچہ تھا نا, وہ سال کا بھی نہیں تھا, وہ 8-9 مہینے کا تھا. تو اس کا تو ساری کھل گیا سارا, مطلب کوئی سسٹم یا بچوں کی جب آپ نے باڈیز دیکھی تو صحیح سلامت تھی؟ نہیں, صحیح سلامت کچھ بھی نہیں تھا. جل چکی تھی؟ جل چکی. ایک چھوٹے بچے کا سر کھلا ہوا تھا, ٹانگ نہیں تھی, اتنی موٹی ٹانگیں ہوئی تھی یار, اتنا زیادہ. میں کہہ رہا ہوں ایسے تھا جیسے فلموں میں نہیں ہوتی آگ, بہت بلاسٹ ہوا ہے, اس طرح کا نظام تھا. ریسکیو کتنی دیر کے بعد آئی؟ ریسکیو آئی ہے, اپنے ٹائم پہ آئی. پر آ گئی؟ ہاں جی, میں نے بتایا 9:30 پہ یہ کام شروع ہوا ہے, 5 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا. ریسکیو اڑ کے بھی آ جاتی تو ادھر نہیں تھی پہنچ سکتی. بہت شکریہ آپ کا. تو جی ناظرین, آپ نے یہ دیکھا افسوسناک واقعہ جو کہ لاہور کے معروف علاقے اچھا میں پیش آیا. یہاں پر ہر ایک جو ہے وہ ایک کرب کے عالم میں ہے. معصوم بچے, سب سے بڑی بچی کی عمر 12 سال اور چھوٹا بچہ کوئی بتایا جاتا ہے 1.5-2 سال کا ہے, جس کے یہ سارا ایک دردناک واقعہ ہے جو کہ پیش آیا. ہر ایک جو ہے وہ پریشان ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پسماندہ گان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اب ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.